اس طرح گھر میں امی میری طرف سے اس قدر پریشان رہتی ہیں کہ ہر وقت سوچوں میں گم رہتی، کیونکہ کوئی اتنا بڑا گھر تو نہ تھا کہ ایک دوسرے سے اپنا درد یا اپنا بیہیویئر چھپایا جا سکتا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ساری فیملی رہتی، امی ابو سے آپس میں کوئی خاص تعلقات اس طرح کے نہ رکھتی کہ جوان بیٹی گھر میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس طرح فیملی میں ہی کچھ پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے، اور وہ اس کے 5 بچے ہیں، ان کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ امی نے نہ جانے کس زبردست حوصلے یا زمانے کی باتوں سے بچانے کے لیے کرائے مجھ سے لی کہ اگر تمہیں یہ رشتہ آئے تو کیا، اگر تمہیں یہ رشتہ آئے تو کیا تم شادی کے لیے ہاں کر دو گی؟ میرے منہ سے فوراً ہی نکلا کہ امی میں تو ایسا نہ کر سکوں گی، مجھ میں تو یہ حوصلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد میں نے سنا کہ چچی نے امی سے کہا تھا کہ جس بھابھی کے گھر کو سنبھالے گی وہ اس کو بھی کھانے کو 2 روٹی دے دیا کریں گی، یعنی کہ میرا سٹیٹس یہ ہوگا کہ جہاں پڑی رہی یا جن کے پاس رہی ان کے گھر کے سارے کام کر کے تو چلو روٹی بھی مل جایا کرے گی۔ کہ بھابھی آپ نے سوچا کبھی کہ اس کی زندگی تو پھر ایسی ہی ہوگی؟ ماں باپ کون سا ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں، بچوں اپنے گھر میں چلے جائیں تو اس سے بڑی تسلی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کر احساس ہوا کہ میں اتنی پریشان ہوئی ہوں یہ بات سن کے امی سے، امی کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ میری بیٹی کا کیا قصور ہے، میری بیٹی اس حال تک پہنچ گئی، میرے بس میں بھی کچھ نہیں اور اس کے بس میں بھی کچھ نہیں۔ لیکن زمانے کی ہوا جس طرف چلتی ہے اسی کو لوگ زیادہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہم معاشرے کی سنگینی پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اتنا بے رحم ہے کہ اپنے ہی محسن کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ جو انسان کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے پر یا تعلیم کے لیے تو اسٹرگل کرتے ہیں، ڈگریز کے لیے تو اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن اس تعلیم کو علم بنانے کے لیے جس تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتی ہیں۔ ایک عورت جب اپنی تمام خواہشات، جذبات، احساسات کو بالائے طاق رکھ کر اس مرد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کرتی ہے کہ میں ان بچوں کی بہترین نگہداشت کروں گی اور اپنے ساتھی شوہر کے ساتھ مل کر اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھالوں گی، تو اس وقت اس کے جذبے کی قدر کرنے کے بجائے، اس کے احساسات کو سراہنے کے بجائے شوہر سے بھی اس وقت قدر کا مقام نہیں ملتا، اور اولاد کو ان حالات میں یہ احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ خود ایک تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے اولاد کی، لیکن یہ ساری سچویشن کو سنبھالنا بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی انتہائی باریکی سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے اور نہ یہ معاشرہ کرتا ہے۔ لیکن معاشرہ تنقیدی نگاہ سے ضرور دیکھتا ہے، آپ کی ہیلپ تو نہیں کرتا، لیکن آپ سے جینے کا حوصلہ بھی چھینتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ عورت بھی اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے شوہر کی محبت اور وفا حاصل کرنے کے لیے، اور اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے اپنے آپ فل قربانیوں کے لیے تیار کر لیتی ہے، وہ بھی اگر عورت میں احساس سے وفا ہو اس رشتے کے ساتھ، تب واقعی ہی عورت کی حوصلے کو داد دینی چاہیے۔ عزت اور محبت ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، جو لوگ انسانوں سے ان چیزوں کو سلب کرتے ہیں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ یا ان سب
زیادتیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ تو یوں گویا میرا رشتہ ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میں دلہن بن کر اپنے شوہر کی اور ان بچوں کی ماں بن کر اس گھر میں چلی گئی اپنے نیک ارادوں کے ساتھ، اور ماں کے اس حوصلہ دینے کے ساتھ کہ بیٹا تم چاہو گی، کرو گی کوشش تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی دنیا میرے لیے بالکل نئی تھی۔ جب پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خوف تو پہلے سے ہی میرے دل میں بہت تھے، پہلے جو وقت مجھ پر گزر چکا تھا، لیکن اب میرے ارادے بالکل مختلف تھے اور حوصلے بڑے بلند تھے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ اب آپ نے اولاد پیدا نہیں کرنی، تو میں ایسا ہی کروں گی، میں نہیں اپنی اولاد پیدا کروں گی، آپ کے ان بچوں کو اپنے بچے بناؤں گی انشاءاللہ۔ آج سے اب آپ کی اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی پریشانی اور آپ کے تفکرات میرے ہوں گے، یہ اب میرے بچے ہیں، میں ان کے ساتھ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کوشش کروں کہ یہ میرے بچوں جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے، میں اسی طرح انشاءاللہ کروں گی۔ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، بڑی حوصلے کی ضرورت تھی جو اللہ نے مجھے دیا، اور میں نے بھی اس کے بعد اگر پریگننسی ہو بھی گئی تو میں نے نہیں قبول کی اور میری نہیں اولاد پیدا کی، یعنی اپنے ان بچوں کو، اپنے شوہر کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا کہ یہی میری اولاد ہے۔ میرے شوہر کے جذبات میرے بارے میں کیا ہیں میں نہیں جان سکتی، مجھے نہیں اندازہ تھا، لیکن مجھے صرف اپنے ارادوں کے بارے میں پتہ تھا، اور اللہ سے ایک بہت اچھی امید کے ساتھ میں نے اپنی چارجنگ سنبھال لی۔ وہ بچے جو ماں کی محرومی کا شکار ہو گئے، اس میں نیگیٹو کردار کیا رول ادا کرتا ہے اور پازیٹیوٹی کیا کیا مشکلات کو دور کرتی رہتی ہے، یہ سب ہمارے معاشرے کی وہ تلخیاں، زیادتیاں، مظالم ہیں جو ہم اپنا حق سمجھتے ہوئے ان بے بس انسانوں پر کرتے ہیں، جن کے حقوق و فرائض پر اسی طرح لازم ہے جیسے کہ پہلی بیوی اور اس کے بچے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور اگر مرد یہ احساس نہ کرے کہ یہ بھی میری بیوی ہے تو عورت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ یہ معاشرے کی وہ سچائیاں ہیں جن کو بے نقاب کرنا کوئی بھی وہ انسان نہیں کرنا چاہتا ہے جو ایک عزت دار اور فرائض نبھانے والا بن کر معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ کون ازالہ کرے گا؟ یہ سب حرف بہ حرف سچی داستانیں ہیں، ظلم و زیادتی کی کسی جن یا کسی ملکہ اور بادشاہ کی کہانیاں نہیں ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میاں بیوی کے رشتے کے نام ہیں، اخلاقیات پر نہیں۔ یہ سب باتیں اس خوبصورت رشتے کو نبھانے کے لیے جو زمانے کی کوتاہیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، اس کے نتائج اچھے لوگ اور دوسرے لوگ سب بھگت رہے ہیں۔ سرفراز اپنے بچوں کی طرف سے بہت فکر مند تھے، اور بس وہ یہی چاہتے تھے کہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اور وہ بچے دوسری ماں کے گھر آنے کے بعد بہت سے خوف لیے بیٹھے ہوئے تھے، یا ظاہر ہے ان کے ایسے خوف ہوں گے کہ ان کے خیال میں یہ سب باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ماں تو نہیں ہے، اور اب یہ دوسری آنے والی عورت ہم سے ہمارا باپ بھی نہ چھین لے، کیونکہ بچے بیٹی
جو ہے بیٹی کالج میں جاتی تھی اور بچے بھی چھوٹا بچہ بھی تھا اور درمیانی عمر میں، مطلب یہ وہ ایج بھی تھی بچیوں کی کہ بھئی جو اس طرح کے خوف ان کو کھا رہے تھے کہ بھئی پتہ نہیں جو ہماری ماں بن کر آ رہی ہیں وہ کیسی ہوں گی، یا ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا باپ ہی چھن جائے، کیونکہ اس معاشرے میں بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ ظلم ہوتے ہیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بہت بدسلوکی کی جاتی ہے۔ ان کے خوف اپنی جگہ تھے، اور اسی طرح سرفراز کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بھی مجھ سے کوئی بھی اچھا سلوک کرتے ہوئے یا کوئی اس ٹائپ کا کہ بھئی جس سے یہ لگے کہ واقعی وہ بیوی کے ساتھ اس طرح ہے، وہ بھی گھبراتے تھے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بچوں کو کوئی غلط فہمی ہو جائے۔ تو یہ بڑی ایک ایسی سچویشن تھی جسے مجھے سلجھانا بھی بہت مشکل کام لگ رہا تھا، بلکہ بعض دفعہ تو ناممکن، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ارادہ اچھا تھا۔ تو بچوں کے ساتھ ایسے اپنے آپ کو میں نے مصروف کر دیا کہ جیسے شوہر سے بھی پہلے مجھے ان بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی تعلیم کے لیے جہاں جانے کی ضرورت پڑتی، جہاں لینے کی، جہاں کسی ہیلپ کی، ان کے شاپنگ کی، کچن میں ان کے کھانے پینے ناشتے عادتیں، ہر چیز کو میں نے سمجھنا شروع کیا تاکہ ہر چیز میں بہترین طریقے سے کر سکوں، تو ان بچوں کے دلوں میں کوئی جگہ بن جائے اور ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، کیونکہ سرفراز صاحب کے لیے بھی زمانے کو فیس کرنا اور لوگوں کی باتوں سے بچنا مشکل تھا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں یہ سب چیزوں سے بچنا مشکل ہی نہیں، مشکل ترین ہوتا ہے، کیونکہ ظالم سماج تو ہمیشہ ہی تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بات تو پھر وہیں آ جاتی کہ کاش زندگی میں ان سارے رشتوں کی باریکی خوبصورتی کے بارے میں ہم نے کوئی تربیت کی ہوتی، یا ان حقیقتوں پر بھی نظر رکھتے کہ ایسا بھی ممکن ہے، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اولادوں کی تربیت کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے، نگیٹو پہلو بچوں کو ضرور بتانی چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں سب کچھ وہی نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، بہت سی ایسے انجانے خطرے ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے ایونٹ، ایسے دکھ صدمے سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے کہ اگر اس کی کوئی تربیت اس نہج پر کی جائے جو ہمیں دین سکھاتا ہے تو بہت سے مسائل بنتے ہی نہیں۔ اگر نہ سمجھانے سے ہم وقت کی سنگینی کے ہاتھوں جب اولادیں پستی ہیں یا وہ نہیں صحیح کام کر پاتی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ان والدین کا جو والدین بنے اور تربیت کو چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اور اگلی نسلیں برباد کر دی اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے۔ اور یہ وہ حالات ہیں جن سے جب انسان گزر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا، کسی طرح اپنے نہ والدین سے، نہ کسی بہن بھائیوں سے، نہ اپنی اولاد سے، اور نہ اپنے شوہر اور بچوں سے، کیونکہ جب تربیت ہی نہیں ہے، وقت تو جو گزر رہا ہے اور اس کے نتائج جو آ رہے ہیں وہ ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں نہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، اور نہ ان حالات سے بچنے کی اس وقت ہمارے پاس کوئی ذرائع ہوتے ہیں۔ اس سچویشن میں خالی وہ عورت ہی سفر نہیں کر رہی ہوتی جو ستیلی ماں بن کر آتی ہے، ٹف اس کے لیے بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے ہی قربانی کا جذبہ لے کر آتی ہے تو مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور شوہر اگر مرد بیلنس کرنے والا ہو تو زندگی قدرے آسان ہو جاتی ہے، اور بچے اگر اس عورت کی قربانیوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کا نقصان نہیں لگتا، انسان کو اس کامیابی کی خوشی میں
زندگی کی مشکلات نہیں لگتی۔ تو اس گھر کے تمام افراد بہت سی تلخیوں، بہت سے سیکریفائزز سے گزرتے ہوئے ایک کامیاب گھرانہ بن گئے، لیکن اس میں سب کی بہت سی قربانیوں کی الگ الگ کہانیاں ہوں گی۔ احساس انسان کو قربانی دینے پر مجبور کرتا ہے، اور دوسرے کو جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اپنی قربانی کے بجائے دوسرے کی اچھائی زیادہ لگتی ہے۔ تو پلیز اس کو کبھی نہ بھولیں۔ رشتوں کا احساس محبت بھرے لہجے لوگوں کو جینے کی امنگ دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ میری اپنی کہانی ہے۔ میں نے اگر قربانیاں دی ہیں تو ان بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، میرے شوہر نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور اگر اس میں وہ تربیت شامل ہو جائے تو نسلیں کبھی برباد نہ ہوں۔ سرفراز کے حوصلہ دینے پر زندگی اچھی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہوں گی کہ ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے۔ شوہر کے حوصلہ دینے سے بیوی کے حوصلے بہت بلند ہو جاتے ہیں۔